مہمانوں کا تعارف کرتا ہوں. ریحان اظہر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, مرزا جاوید صاحب نون کے ایم پی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ کورونا کے بعد, یعنی کورونا پاکستان سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں سمجھتا ہوں ایک سہم ہوئی عوام کی فریاد سنی گئی, اور پاکستان میں اس کی تباہ کاریاں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہو گئیں. اس کے بعد بارشوں کی تباہ کاریاں پورے پاکستان میں سارے صوبوں میں ہیں, لیکن بطور خاص کراچی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کراچی کی جو تباہی آپ دیکھیے ٹی وی چینل پر یا وہاں رہنے والے لوگوں نے جس طریقے سے ایک میں سمجھ منظر دیکھا کہ لوگ آج 5-6 دن بعد اپنے گھروں میں اپنے سامان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے. سیاسی قیادتیں اس ٹائم پر بھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اس وقت کراچی میں موجود ہیں, اور پتہ یہ چلا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں تو کسی جگہ نہیں گئے, لیکن اس وقت کراچی میں موجود ہیں. راصف علی زرداری صاحب, بلال بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے, تو اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اور پھر یہ کہ اے پی سی کا فیصلہ کیا جائے گا, اور FATF بل جو پاکستان کی سلامتی کے لیے نہایت اہم ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ ہمارے موضوع رہیں گے. اس کا آغاز کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ ذرا آپ ہی کی طرف آتے ہیں کہ کراچی میں یہ کسی کو یاد کروانے کی ضرورت ہے, لیکن ہم پھر بھی تھوڑا سا کہتے رہتے ہیں کہ 70 کا کراچی, 80 کا کراچی, جہاں چون لائی کھڑے ہو کے ہمارا کبھی بینک پلازا دیکھتا تھا, دنیا کے بہترین شہروں میں تھا. پھر پاکستان کے اس جمہوری نظام میں جن میں بے تحاشا پارٹیوں نے اپنی اپنی قیمت وصول کی, اور چھوٹے چھوٹے دھڑوں نے کراچی کو تباہ برباد کر دیا. اس میں MPM بھی شامل ہے, اور پاکستان پیپل پارٹی جو رورل سندھ کی زیادہ نمائندگی کرتی ہے, انہوں نے کراچی سے جو بدلہ لیا وہ کسی, میں سمجھتا ہوں کہ محتاج نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے. کیا کہیں گے کہ اس وقت آرمی چیف بھی وہاں موجود ہیں 2 دن سے, کیا وجہ ہے کہ جہاں بھی سول ادارے کسی جگہ بھی اپنی رٹ منوانے میں شور تو بڑا کرتے ہیں, ناکام رہتے ہیں, نہ وہ سیوک کوئی فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں, نہ جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں جو ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ انسانوں کی جان و مال کا تحفظ, ہیلتھ اور ایجوکیشن دے سکیں. یعنی سیلاب ہو تو فوج, کوئی بھی الیکشن کرانے ہو تو فوج, سینسس ہو تو فوج, پولیو کے قطرے فوج, تو پھر کہاں ہم کھڑے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب آپ سے بات کریں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سول انتظامیہ ہے وہ پولیٹیسائز بہت زیادہ ہو گئی, اور اس میں میرٹ کا فقدان ہے. جب آپ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو مختلف MNAs MPs کی خواہش کے اوپر ایڈمنسٹریٹر لگائے جاتے ہیں, اور ان ایڈمنسٹریٹر کی جو کاروائیاں ہیں, جو ان کی تجاویز ہیں, جو پلانز ہیں, وہ سارے پھر سیاست میں آ جاتے ہیں. آپ نے اپنا بندہ لگایا ہوا, اس بندے نے اپنے جونیئرز کی بات نہیں ماننی, جو ٹیکنیکل جو اپنا کام جانتے ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ سر اس طرح نہ کیجئے, لیکن چونکہ آپ کی سیاسی ریکوائرمنٹس ہیں, اور سیاسی ریکوائرمنٹس سے سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ چیپ پاپولیرٹی, سستی شہرت کا شوق ہے, اور سستی شہرت کے لیے آپ شہر کو بڑھاتے گئے, اور جو آپ کو تجاویز ٹیکنیکل ملتی رہی ان کو آپ رد کرتے رہے. اور اس رد کرنے کا بھی ایک انداز ہے. سول آفیسرز جن کو ہم بیوروکریٹس کہتے ہیں, اور فوجی آفیسرز بھی ملٹری بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں, جو سٹاف میں کام کر رہے ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں. تو اگر اس طرح کی گروپ بندی ہو جائے اور میرٹ کراس ہو جائے تو ان کو ہم تنخواہ تو ہماری سرکار بہت قلیل دیتی ہے. فوج کو پھر نقص کہاں ہے؟ مثلا پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے جس کو انہیریٹنس ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں, کہ چھوٹے چھوٹے گروپ, پوری دنیا میں 1 پارٹی 2 پارٹی 3 پارٹی ہے, یہاں درجنوں کے حساب سے پارٹیاں 2-2 4-4 ممبر بن کے حکومت بناتی ہیں, پھر اپنا حصہ وصول کرتی ہیں, تو کیسے کام ہوگا؟ تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب سیاست در آتی ہے تو میرٹ اور اصول جو ہیں وہ قربان ہو جاتے ہیں, اور سستی شہرت کے لیے جو ملک کا مفاد ہے وہ قربان ہو جاتا ہے, سیاسی مفاد مقدم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ درست کام جو آپ کو کہہ رہے تھے وہ نہیں کرتے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لاہور سے گجرانوالہ جائیے تو جو انگریزوں کی بنائی ہوئی ریلوے لائن تھی اس کے اوپر بہت سارے برجز تھے, اور یہ برجز بڑے لمبے تھے. یہ وہ سو موریا بھی ہے, رائٹ, وہ 100 موریا بھی آپ کہہ لیں. ان بریجز کے جو پوائنٹس تھے یہ وہ علاقے تھے جہاں سے برساتی پانی جو تھا اس نے بہنا تھا, ایک ڈرینیج سسٹم تھا. اب ان جو بریجز کے اندر آپ نے فیکٹریاں بنا دی, آپ نے ٹاؤنز بنا دیے,
وہاں غریب لوگ آ کے بس گئے، اور حکومت کی مجبوری ہوتی ہے کہ پھر جو فٹ اکامپلی ہوتا ہے، جو کام ہو گیا اس کو پھر حکومت کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک مثال بنی گالا کا محل بھی ہے. وہ انہوں نے کہا جی ریگولرائز کر دیں، بن گئے ہیں یہاں گھر، اب ہم ان کو گرا نہیں سکتے. اب یہ فیکٹریاں بن گئی ہیں، گھر بن گئے. اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی بارشیں پنجاب میں ہوئیں اور انڈیا نے گھبرا کے اپنے ڈیموں کے سپل ویز کھول دیے، تو اتنا پانی آئے گا کہ یہ فیکٹریاں، یہ ٹاؤن جو ہیں یہ ڈوب جائیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ انجینئرز نے، ڈرینیج والوں نے بالکل کہا ہوگا کہ جی یہ نہ کرنے دیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کی سیاسی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اپنے ووٹرز کو خوش کرنا چاہتے ہیں. آج ایک نالے کی بات ہو رہی تھی، وہاں 9000 مکان ہیں. کتنے؟ 9000. پھر کیا ہوگا؟ اور پھر ہوٹل ہیں، بہت بہت معروف اور مشہور ہوٹل ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی جگہ مستقل کوئی انکروچمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ بنا لیتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، وہ بلڈنگ بکتی ہے، اس میں بجلی آپ کا کنیکشن بھی مل جاتا ہے، سوئی گیس کا کنیکشن بھی مل جاتا ہے، ایکسائز والے بھی پیسے لے لیتے ہیں، پھر آگے بک جاتا ہے. تو یہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ان کو کیسے ہٹائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آوے کا آوا ہی کرپٹ ہو، اوپر سے نیچے تک سب کرپٹ ہوں، اور ان کو کرپشن میں ڈالنے والے آپ کے حکمران ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اس کے بعد جب سب اپنے اپنے حصے لے کے بیٹھ جائیں تو اس میں پھر کون اعتراض کرے گا؟ کیونکہ وہ تو سب حصے دار ہیں. جب آپ پارٹنر بن جاتے ہیں تو کوئی بھی کرپشن ہو وہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن کو آپ شکایت کریں گے وہ بھی پارٹنر ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ ایسے سیکیورٹی کے لوگ ہوں، یا وہ لوگ ہوں جن کا کام ایڈمنسٹریشن ہے. تو جب سب ملے ہوں تو پھر آپ اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے. یہ ہے کہ مثلا کراچی جو ہے، کراچی کی بطور خاص اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ آج اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کراچی میں آرمی چیف وہاں موجود ہے. جی جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی نے لوگوں کو نکالا، یعنی سول ادارے جو ہیں وہ ایسا کوئی پی ڈی ایم بنا کے بیٹھے ہوئے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا ڈیزاسٹر کے لیے کوئی پرماننٹ شعبے ہونے چاہیے تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں. ان کے پاس سٹاف، ان کے پاس کشتیاں، ان کے پاس ٹینٹ، ان کے پاس میڈیسن، ان کے پاس ریسکیو کرنے کے لیے رضاکار والنٹیئر یا پیمنٹ ہونے چاہیے. دیکھیں، سب کے بجٹ اپروو ہوئے ہوتے ہیں، بجٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ بجٹ ان کی جیبوں میں جاتے ہیں، وہ اس کام پہ خرچ نہیں ہوتے جس کے لیے وہ لیے جاتے ہیں. میرا دیکھیے بچپن کراچی میں گزرا ہے، 64 میں ہم کراچی سے آئے ہیں، اور آپ یقین مانیں کراچی جیسا شہر دنیا میں میں اتنے ملک پھرا ہوں، مجھے کہیں نظر نہیں آیا. وہاں ٹرام بھی چلتی تھی، آپ کا جو کلفٹن چلے جائیں صاف ستھرا سمندر ہوتا تھا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں، آپ کے سینما، آپ کی سڑکیں، آپ کی بگیاں چل رہی ہیں. آپ نے وہ سینما ضرور دیکھا ہوگا، آصف زرداری صاحب کا سینما، بمبینو سینما. میں نے بھی وہاں فلم دیکھی. بلکہ بمبینو سینما میں تو میں خاص ایک وقت میں ان کے پاس گیا بھی تھا، میری ڈیوٹی لگی تھی جب میں نیفڈیک میں تھا کہ جا کے ذرا کچھ سروے کرنا تھا وہاں کا. تو انہوں نے مجھے، اس کے سیکٹری نے ملنے نہیں دیا، اس نے کہا جی ذرا ٹھہر جائیں آدھا گھنٹہ. میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ملنے دے. حاکم زرداری صاحب مجھے جانتے تھے، انہوں نے کہا بھائی بیٹے سے مل لو. میں نے کہا وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ اسپائی ہو لو میں فلم کر لگنی ہے، وہ بلیک کا ٹھیکہ جو ہے نا وہ اندر دیا جا رہا ہے. زرداری صاحب بات ادھر چلی گیا. آپ بتائیے، ظاہر دکھ تو سب کا برابر ہے. اگر پنجاب کی طرف ہی آئیں گے کہ آپ لوگوں نے بڑے یہاں کارنامے انجام دیے ہیں، جس طرح بھی بریگیڈ صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ دور نہ جائیں، گجرات تک ہی چلے جائیں، راستے میں 100 مور یا پل آتے ہیں تو میرے میں کتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں. کل کو اگر آتا ہے ایسا مسئلہ جس طرح 88 میں سیلاب آیا تو میں نے خود یہ شیخپورہ کے چوک میں کشتیاں چلتی دیکھی، اور اس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ خود کشتی میں بیٹھتے تو آٹا بھی تقسیم کر. یہ اچھی بات جو اچھی بات ہے کرنی چاہیے، خود مجھے پتا ہے. وجہ یہ کہ یہ تو ہو گیا پولیٹیکل ایک سمجھ لو کہ کوشش یا کام، لیکن کیا کیا سندھ میں اب جا کے آپ افسر زرداری کے جو ملاقات کی ہے اس میں نظر تو یہ ہے کہ آپ امداد کرنے گئے تھے، جا کے آپ نے وہ کہا کہ ریبر کمیٹی بنا اور اے پی سی بنا اور ایف ٹی ایف کو پاس کرنے تھے. دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اصل نا سندھ میں سیاست ہو رہی ہے، وفاق اور سندھ کی سیاست ہو رہی ہے. صرف بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سستی شہرت کے لیے اگر وفاق انہیں فنڈ دے تو میرا خیال ہے ایسا ہونا جو وفاق کے انڈر محکمے میں انہیں روکا جا رہا ہے. آج ٹی وی پہ دکھا رہا ہے جی اسمبلی کے بیسمنٹ میں پانی پہنچ گیا، یہ ہو گیا. دیکھیں وزیر اعلیٰ محنت کر رہا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بار بار کہتا ہے کہ ہمیں وفاق بالکل سپورٹ نہیں کر رہا. انہیں عمران خان صاحب جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جو نالے ہیں وہ تو میں عرض کرنے لگا
یہ جو نالے ہیں یہ ایک سسٹم ہے، محکمے کے پاس فنڈ ہوتا ہے، برساتی موسم آنے سے 1 ماہ یا 2 ماہ پہلے ان کی صفائی ہوتی ہے، ریسیلٹنگ ہوتی ہے. ہاں ہر جگہ پنجاب میں ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب کرواتے تھے، لیکن ایک تو کراچی میں وہ نہیں ہوئی. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، بھائی نے بڑی نہیں، خوبصورت وہاں تو بات چیف کی. جسٹس پاکستان وہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے جس طرح بھی کہا کہ جہاں ٹرام چلتی تھی وہ چھوٹی ریلوے، اس کی بھی انکروچمنٹ ختم نہیں ہو سکی اور انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا. سر دیکھیں پورے ملک میں انہوں نے کی ہے، میں نے اسلام آباد جاتے دیکھا ہے، بہت خوبصورت بلڈنگیں گرا دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، جو اچھی بلڈنگاں سی وہ گرا دی گئی ہیں، جو نالوں پہ ریلوے لائن پہ کسی کو نہیں پوچھا گیا، کیونکہ یہ محکمہ علیحدہ ہے، کہتے ہیں نہر کا محکمہ علیحدہ ہے، ریلوے کا علیحدہ ہے، ریلوے والوں نے نہیں کیا. یہ کروچمنٹ اگر ختم کرنی تھی تو ہر محکمے میں اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ دیں کہ سول گورنمنٹیں پوری دنیا میں کام کرتی ہیں، کیا وہ پھر کامیاب ہے یا ناکام تھی؟ سر کیسے کامیاب؟ دیکھیں اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں، سندھ کی بات کر لیں، ہمارے کیا ہوتا ہے، بلڈنگ بن جاتی ہے 1-2 منزلہ، اس کے بعد گرانے والے آتے ہیں، پہلے وہ محکمہ سویا ہوتا ہے. سر یہ اوپر سے لے کر یہ ایک سسٹم ہے. بھرتی بھی تو یہی لوگ کرتے ہیں نا. سر میں سوری، میں آپ کی بات، آپ کہتے ہیں نا اس میں سیاستدانوں کا بالکل عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ایم پی ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ میرے فون سے کسی افیسر کو فون کریں، سب سے پہلے تو وہ پوچھیں گے آپ کس پارٹی سے ایم پی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ منسٹر ہیں تو منسٹر بھی کیا کرے گا، سیکٹری کے پاس جائے گا، جا کر ریکویسٹ کرے گا یہ جو 2 ٹرانسفر کرنی ہے جی، اگر کوئی بھرتی آئے گی کس نے کرنا ہے. بھائی جان یہ ملک سیاستدان نہیں چلا رہا ہے. سیکٹری تو آج اب بھی آپ کا کہنا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے سر، آپ دیکھیں وہ پی ایم ایل این کو مانتے ہیں. میں خود اس کا گواہ ہوں. سر میری بات سنیں، یہ ملک کو سیاستدان سر نہیں چلا رہے، بیوروکریسی چلا رہی ہے. بیوروکریسی کا اپنا ایک سسٹم ہے، جو کام کرنا ہے بیوروکریسی نے کرنا ہے. سیاستدانوں کا ایک نام ہے، اہم آواز ہے، میں سمجھتا ہوں. اور میں آپ ایک سیکٹری کے گھر دیکھ لیں، آپ سمپل کوئی ڈی سی او دیکھ لیں، کمشنر دیکھ لیں، اس کے پاس 5 گاڑیاں ہوگی اور کم سے کم 10 مالی ہوں گے. اگر اس کے سسرال والوں کے گھر بھی سرکاری مالی کام کر رہے ہوں گے. اگر ایک منسٹر ہے، خواہ کہ وہ پی ٹی آئی کا ہو یا میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں منسٹر کی بات کر رہا ہوں. میں منسٹر کی بات کر رہا ہوں. آپ منسٹر کے پاس جائیں گے، اسے 2 ملازم ملیں گے، 1 کروڑا گاڑی ملے گی 1300 سی سی، دوسری گاڑی اسے نہیں مل سکتی. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. چلو برگیڈ صاحب کی بات سنتے ہیں. برگیڈ صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے مرزا جاوید صاحب نے، وہ اس لیے کہ ایک سیاسی کارکن جو اس وقت پبلک کا نمائندہ ہے، وہ بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب کسی بیوروکریٹ کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کون سی جماعت سے ہیں، اور اگر یہ حکمران بھی ہوں جو یہ حکمران رہے ہیں 30-35 سال اس میں وقفے کے دوران، تو وہ اتنی لمبی پھر حکمرانی کا فائدہ کیا ہے؟ برگیڈ صاحب مجھے بتائیے، پھر نظام فیل ہو چکا ہے. ہمارے پاس ایسی حکومتیں گزری ہیں جنہوں نے بیوروکریٹس کی انتہائی زیادہ تذلیل کی، اور اس تذلیل کے بعد کچھ نہیں ہوا. راؤ سکندر صاحب نے مکہ مار کے ایس پی کو سٹیج سے نیچے گرا دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا جی وہ بجی صلح ہو گئی، جی انہوں نے بڑے ہیں انہوں نے معاف کر دیا. یہ کام آپ نے انگلینڈ میں یا امریکہ میں کیا ہوتا تو آپ کے جسم میں 9 گولیاں اتر جاتی ہیں سر کے اندر 1 سیکنڈ گزرنے سے پہلے. یہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح فزیکل اٹیک آن اے بیوروکریٹ، اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر جو تھے بھاول نگر کے، ان کو 1 رات میں ٹرانسفر کر دیا گیا، کیونکہ ان کے لوگوں نے بندوں کو پکڑا تھا جنہوں نے پولیس گارڈ کا بیریئر توڑ کے گاڑی بھگائی تھی. انہوں نے پکڑا تو اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ آپ معافی مانگے اس ایم این اے سے جس کے بندوں کو آپ نے اریسٹ کیا، نہیں مانگیں گے تو یو گیٹ ٹرانسفرڈ ود ان 24 آورس. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب پھر وہ جو بچوں کو چیک کرنے کے اوپر پاک پٹن کے ڈی سی وہ جو تھے ایس ایس پی ڈپٹی کمشنر، اس کو بھی 1 رات میں پوسٹ کر دیا گیا. اب جب آپ اس طرح کی روایات ڈالیں گے تو بیوروکریٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ہاں کوئی اچھی اصول پہ کام کرنے والی سیاسی پارٹی ہے، وہ اپنے ایم این ایز کو اتنا کھلا ہاتھ نہیں دیتی. ایک اور پارٹی ہے وہ کھلا ہاتھ دیتی ہے، اور وہ کھلے ہاتھ میں پھر آپ اگر پولیٹیسائز ہو جائیں گے تو وہ صاحب آپ بات آپ کر رہے ہیں، آپ کہ ڈسپلن فورس میں رہے ہیں، ہم فیلڈ میں رہے ہیں.
جہاں جہاں بیوروکریسی کے ایسے واقعات ہوئے نا، آپ ذرا تھوڑا انویسٹیگیشن کریں کہ راؤ سکندر اقبال کو یہ کام کیوں کرنا پڑا۔ میں خود گواہ ہوں کہ اندر ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوتا ہے، ڈی پی او بیٹھا ہوتا ہے، ایم پی باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ پتہ ہے فلاں کام کے لیے ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف وہ رپورٹیں بھیجتے ہیں کہ یہ رشوت لیتا ہے، وہ باقاعدہ بنانے کے تحت سیاستدانوں کو بدنام بھی کرتے ہیں۔ یہ بالکل میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس طرح کی ایک رات کی پوسٹنگز اصولوں کے اوپر سٹینڈ لینے والے کے لیے اور اس طرح کی کارروائیاں ہم انڈیا کے مقابلے میں ہم نے بار بار سول آفیسرز کی نوکریاں جو تھیں وہ ختم کی۔ یحییٰ خان صاحب نے 303 کیا، ایوب خان صاحب نے کوئی 40 سی ایس پی افسر نکالے، ضیاء صاحب نے تو ریکارڈ توڑ دیے، انہوں نے کوئی 2-2.5 ہزار کے قریب جبری ریٹائر کر دیے۔ اس کے بعد اب بھی وہ جبری ریٹائرمنٹ کی جو تلوار ہے، جو قانون بنا جس نے بیوروکریٹ سے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چھین لی، وہ اپنے خلاف زیادتی ہونے پر کورٹس میں نہیں جا سکتے، وہ سروس ٹریبیونل میں جائیں گے۔ سروس ٹریبیونل کا ہیڈ کون ہے؟ جو اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کروائی ہے، جس سسٹم نے، اسی نے لگائے ہوئے۔ تو ایک دیکھیے یہ کارروائیاں دوسرے ملکوں میں نہیں ہوئیں۔ آپ انڈیا کی مثال میں نے کہا ہے کہ وہاں پر اس طرح نہیں ہوا، وہاں ہم سے حالات بہتر ہیں، معیشت ٹھیک چل رہی ہے، نظام نظم و نسق جی معیشت تو ان کی بیٹھ گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، 25% ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے۔ بالکل لیکن ریحان نظر صاحب برگیڈ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو جی جی ظاہر درست ہے، پوائنٹ آف ویو تو ان کا نہیں نہیں نیچرلی ان کا لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیوروکریسی سے مراد کیا ہے، سول سروس سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا کہ میں یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے یہ کام کروں گا۔ جب وہ مینج کر کے کہ گروپ کی صورت میں آپ نے پچھلے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں دیکھا کہ 12-13 افسر تھے جو یعنی اس ملک کو چلا رہے تھے، ان کے پاس کمشنر لارڈ ڈویژن کا بھی چارج ہوتا تھا اور وہ بجلی گھر بھی چلا رہے ہوتے تھے۔ 20 لاکھ وہاں سے لیتے تھے، 18 لاکھ ادھر سے لیتے تھے، اور درمیان میں رنگ روڈ بھی ان کے پاس ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتے تھے، اور باقی بیوروکریسی جو تھی وہ دیکھتی رہے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا آہستہ آہستہ کہ ہم نے اپنے میرٹ کا جھنڈا جو اوپر علم بلند کیا ہوا ہے، پھر یا سسٹم کے ساتھ شامل ہو جائیں تو یا پھر ہمیں پوسٹنگ نہیں ملتی۔ یہ بات ہوئی جو آپ نے کی ہے۔ مجھے اتنا ترس آیا ایک ایم این اے پہ جو میرا بڑا قریبی دوست بھی تھا اور مسلم لیگ نون کا ہی تھا، اس سے میں نے کوئی ایک جینون کام تھا، اس کے لیے میں نے سفارش کے لیے کہا، تو آپ کو پتا اس نے مجھے کیا کہا؟ کہتا ہے یار کام تو تمہارا ہو سکتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ سیکٹری مانے گا نہیں۔ یعنی ایم این اے کہہ رہا ہے کہ سیکٹری مانے گا نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رولر وہ ہے یا یہ ہے؟ تو یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ رولر بننا چاہتی ہے، وہ پبلک سرونٹ نہیں بننا چاہتی ہے، وہ عوام کو بھی رول کرنا چاہتی ہے، وہ ان کو بھی رول کرنا چاہتی ہے۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں جی، مجھے کسی محکمے میں اب شروع ہے 2-4 بندے، مجھے آپ ڈی ایم جی افسر کے خلاف کسی اینٹی کرپشن کے کسی دفتر میں کوئی درخواست دکھا دیں، بالکل بالکل چل دکھا دیں، نہیں ہوگی سر، نہیں ہوگی، بالکل دیکھ تو کیا وہ سارے ہیں وہ الاٹمنٹ کر دیں کوئی حرج نہیں، وہ غلطی کر دیں کوئی حرج نہیں۔ اچھا مرزا جاوید صاحب آپ